بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ کو دفتر خارجہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سربراہی میں اور آپ کی رہنمائی میں جو ابھی حالیہ 19 تاریخ کو ایکسٹرا آرڈنری سیشن آف دی OIC CFM مکمل ہوا، اس میں آپ کی جو معاونت تھی اور آپ کی جو رہنمائی تھی وہ بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان جس کی آپ کو بے حد فکر رہی ہے فرام ڈے 1، 15 اگست کے بعد مجھے یاد ہے آپ کو یہ مسلسل یہ فکر رہی کہ وہاں جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، بھوک کی، افلاس کی، غربت کی اور جو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی، تو اس کا جو بوجھ پاکستان پر آئے گا اس کا بھی مجھے احساس ہے۔ الحمدللہ 41 سالوں کے بعد پاکستان افغانستان فوکسڈ OIC CFM کروانے میں، کامیاب کروانے میں اللہ نے ہماری مدد کی اور وہ ایک اجلاس منعقد ہوا۔ یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان میں ڈپلومیٹک اس قسم کی ایکٹیویٹی، اس لیول کی ایکٹیویٹی، وزیر اعظم صاحب، یہ 14-15 سال بعد ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا لاسٹ ڈیکیڈ، ایسے لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف، 14-15 سال اس لیول کی ایکٹیویٹی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن نہیں ہوئی۔ الحمدللہ یہ ہوئی اور مفید رہی۔ آج آپ کی دفتر خارجہ آمد اور آپ سے ٹیلی فون پہ میری بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے ان آفیسرز کی جنہوں نے دن رات ایک کیا۔ یقیناً آپ کی آمد سے ان کی موٹیویشن میں اضافہ ہوگا اور جسے کہتے ہیں نا دس وزٹ ول بوسٹ دیئر مورال فردر انشاءاللہ۔ میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا اور کچھ ایکنالج کرنا چاہوں گا ان افسران کو جنہوں نے اس کانفرنس میں میری بے پناہ مدد کی اور معاونت کی۔ ہم نے 12 کمیٹیز تشکیل دی تھی اور ہر کمیٹی نے بے حد کام کیا۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ تشریف لائے تھے میری درخواست پر دفتر خارجہ میں ان December 2019۔ یو کیم ہیئر، اس جمشید ماکر ہال میں آپ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنا ویژن ہم سے شیئر کیا تھا اور آپ نے کہا تھا وی آر اے پارٹی آف ریفارمس اور ہم نے کچھ ریفارمز انڈر ٹیک کرنے ہیں۔ وی ہیو ڈن کوائٹ اے بٹ۔ 4-5 موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ٹوڈے سر آئی کین سے دس ود کانفیڈنس کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا فارن آفس ڈیجیٹلائزیشن میں پاکستان کی کسی منسٹری سے آگے ہے۔ We are far ahead today, sir. We have 114 missions all over the world. Every mission of ours today is on Twitter, Instagram, Facebook. اور اس سے ہمارا جو آؤٹ ریچ ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جناب والا، ہم نے 2 ایپس لانچ کی ہیں۔ ایک آپ کے کہنے پہ which is the Foreign Ministers Portal، جس پہ اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات، مشکلات کو اور ان کی سروسز کو بہتر کرنے کے لیے، اور ہمارا اب جو ہے وہ ایپ لانچ ہو گیا ہے اور اب اٹ از ان سروس اور اوورسیز پاکستانی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اینڈ سر آئی لانچڈ اندر ایپ کالڈ FM Direct۔ دیر آفیسرز، کوئی ارجنٹینا بیٹھا ہے، کوئی برازیل بیٹھا ہے، I'll never get to see them. I'll never travel all over the world. I can't, even if I want to. And they have ideas. How do they share their ideas with me? I have connected them with myself through this FM Direct app. They can message me. They can send me ideas. They can share their thoughts with me on my WhatsApp. And that gives them the confidence, and the junior officers, they should have the confidence that if they have a bright idea, the foreign minister is accessible. اور یہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور میں رسپونڈ کر سکتا ہوں۔ So we have done that. اب یہ کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے، I've given them the opportunity.
سر دوسری چیز ہم نے جو کی ہے فورن سروس اکیڈمی جو آپ کے مستقبل کے سفارتکاروں کو ٹرین کرتی ہے, ان کو گروم کرتی ہے. وہ فورن سروس جو ہماری اکیڈمی تھی اب ایک ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک زبردست بنائی ہے, اور انشاءاللہ فیوچر کے جو میرے پلانز ہیں جس میں ایک ڈپلومیٹک کلب بنانا چاہتا ہوں اور چیزیں بنانا چاہتا ہوں, وہ انشاءاللہ ایک دیکھنے والی چیز بنے گی. جناب والا نہ صرف یہ, اس میں میں نے اس کا جو کریکولم تھا, over the years obviously needs change and the curriculum has to be revised. We have developed, and not just developed, we have introduced this new curriculum in the Foreign Service Academy of Pakistan now in this tenure. جناب والا ایک اور ادارہ تھا جس کو فورن آفس فنڈ کرتا ہے, that's called اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ. پیسے دے رہے تھے, آؤٹ پٹ کیا تھا؟ خاص نہیں تھا. نیا بورڈ آف گورننس بنایا, کو نیا مینڈیٹ دیا. اعزاز فارمر فورن سیکرٹری کو میں نے وہاں نامزد کیا آپ کی اجازت سے, اور آپ خود تشریف لے گئے تھے. یو جسٹ وینٹ دیئر اینڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے 5 سینٹرز آف ایکسلنس بنا لیے ہیں, اور کس طرح انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ تھنک ٹینک کے ساتھ نیا لنکیج ڈیولپ کیا ہے, تاکہ ان کا نقطہ نظر ہم اور پاکستان کا نقطہ نظر وہ سن سکیں. اور ہم نے ایک نئی چیز شروع کی ہے سر, and this is going to be an annual feature. It's going to be called the Islamabad Conclave. ہر سال ہم دنیا سے ایکڈیمکس کو بلائیں گے, ایکسپرٹس کو بلائیں گے, اور ان سے انٹریکٹ کریں گے آن ایشوز آف فارن پالیسی, ریجنل ایشوز, انٹرنیشنل ایشوز, جس سے کہ ہمیں فارن آفس کو ایک فریش انپٹ ملے گا. ہم تو یہاں ہوتے ہیں نا سر, فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, where do we get fresh ideas from? Now those people understand foreign policy and are retired, they have the freedom, they can say what they want to. So ان سے جو ہمیں انپٹ ملتا ہے, that will give us fresh ideas جو ایک نارمل آپ جو اپنی ایکٹیویٹی میں آپ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا. جناب والا یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ایک اور چیز کی ہے, اور آخری پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چینجز انٹروڈیوس کیے رولز میں, پروسیجرز میں, اور آٹومیشن انٹروڈیوس کی ہے, اور وہ بھی اس کا اجرا آپ نے کیا. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر آڈیٹوریم میں, جس میں کہ اب آتھورائزیشن اور بہت سے اٹیسٹیشن جو ہے وہ آج آن لائن ہو جائے گی, گھروں میں بیٹھ کے ہو جائے گی. سیوز ٹائم, سیوز کاسٹ, سیوز دا ہیسل. اور یہ بھی قانون میں ترمیم کی ہے, رولز میں چینجز کی ہیں, اینڈ دیز آر پارٹ آف دا ریفارمز دیٹ have been undertaken, and there are many in the pipeline and up here which I will share with you. جناب والا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک شفٹ کیا ہے from geopolitics to geoeconomics. Why did you do that? Why did we agree to do that? اور یہ میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں because سر کنگال اور بیکاری کی کوئی نہیں سنتا. آپ نے اگر فارن پالیسی آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں تو آپ کو انحصار کرنا ہوگا. خوددار قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کے لیے اکنامک ڈپلومیسی ہماری ضرورت ہے. اب ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اکنامک ڈپلومیسی از ناٹ ایکسپورٹ امپورٹس, اٹس اے لارجر کانسیپٹ, اینڈ دے ہیو ٹو ایز کیپٹنس آف دا ٹیم ایمبیسڈر کی. He is the face of Pakistan. جب وہ لیڈ کرے گا فرام دا فرنٹ تو اکنامک ڈپلومیسی, بائیلیٹرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس اٹریکشن وہ آئے گی. آج وہ اکنامک ڈپلومیسی کا ہم نے شروعات کر دی ہے. Today, sir, I'm engaging with different regions through Zoom. And now you don't have to travel. I don't have to get all the European ambassadors to Islamabad for an envoys conference. وہ بیٹھے اپنے دارالخلافوں میں and through video link ہم بات کرتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. افریقہ کے ساتھ کی آپ کو یاد ہوگا, اسی کمرے میں آپ نے انگیج افریقہ ہم نے جو انیشیٹو لانچ کیا تھا, رزلٹ کیا ہوا؟ 7% of your trade with Africa has gone up since then. 7%. In COVID environment it has gone up. تو یہ اکنامک ڈپلومیسی ہے جو ہاں کر رہے ہیں. جن سر دین یہ ایونٹ آپ نے کیا, آپ کو مبارک ہو. آپ کو اللہ ایک اور موقع دے گا.
اور وہ دے گا مارچ 2022 میں، اور وہ ہوگا ایک ریگولر سیشن، تو 48 سیشن آف OIC-CFM۔ افغانستان کا جو چیلنج ہے اللہ کے فضل سے ہینڈل ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج ساری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے۔ آپ کی جو آپ نے انیشیٹو لیا فار پیس ٹاکس، فار انیشیشن آف انٹرا افغان ڈائلاگ، فار ہیومینیٹیرین اسسٹنس، فار ایویکویشن، فارن منسٹر آف دا فارن منسٹر آپ ملیے، اور آپ کو ہیڈ آف گورنمنٹ اسٹیٹ ملیں گے، وہ اس کو ایکنالج کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے ملک کی تعریف کریں گے۔ اس میں جناب والا ہمیں جو موقع مل رہا ہے، اٹ ول بی این اندر اپرچونیٹی فار یو ٹو شو کیس پاکستان انٹرنیشنلی، اور اس میں زیادہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ، آئی ایم کانفیڈنٹ۔ اب اس پہ سر ہم نے تھوڑا سا اس کو اسٹریٹجک پلان کیا۔ ایک تو 2022 سر از گوئنگ ٹو بی 75 ایئرس آف پاکستان انڈیپینڈنس۔ اس کے بعد ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ جو اگلا آنا ہے ہمارا CFM، اس کو آئی وانٹ ٹو یوز دیٹ اوکیزن ایز اے میسو پبلک ڈپلومسی انیشیٹو، اینڈ آئی ہیو سم آئیڈیاز، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ جناب والا، while coming to conclusion، یہ لوگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کے لیے، آپ کے ویژن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سر، the last thing sir that I want to say is، آپ کی حوصلہ افزائی means a lot to them۔ آج آپ کا آنا اور آپ نے جو کچھ کہا مجھے، اور جس طرح آپ نے فوری کہا کہ شاہ جی بالکل I want to come، اور میں ان کو تھپکی دینا چاہتا ہوں، ان کا اتنا دل ہو گیا ان کا۔ آج سر جو لیڈر کو لائلٹی محبت سے ملتی ہے نا، کسی اور چیز سے نہیں ملتی، اینڈ دے آر ویری کیپیبل پیپل۔ سر، آپ کہتے ہیں، اور ساری عمر آپ کہتے ہیں میں کرپشن سے لڑتا ہوں، اور میں نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں آج اعتماد سے کہہ رہا ہوں، دس از دا کلینسٹ منسٹری، میں کانفیڈنس سے کہتا ہوں۔ اور پبلک اوپینین کا سروے لے لیں، انشاءاللہ they will stand out، they'll be number one۔ This is the best civil service، the foreign service of Pakistan۔ انشاءاللہ سر 14 تاریخ کو پاکستان کو ایک اور اعزاز ملنے جا رہا ہے، on the 14th of January we will be assuming the presidency of the G77 in the UN، اور پاکستان کو UN کے اندر پورا ایک فلور ملے گا، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں انشاءاللہ، اور ہم 77 ملکوں کو انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کر اکنامک ایکٹیویٹیز پہ ہم نے پلان کرنا ہے کہ اس کووڈ انوائرمنٹ میں، اس کلائمیٹ کی دنیا میں، اور یہ جو اکنامک کانٹریکشن کی دنیا میں، تھرڈ ورلڈ، اور 77 ملک کون سے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں، اور جن کی ڈیٹ ریلیف کی آپ نے بات کی تھی، آپ نے ان کی لیڈرشپ وہاں دکھائی۔ انشاءاللہ we will do it under your leadership and your guidance۔ Thank you, Prime Minister۔